أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العلی العظیم. اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، ہمارا درس قرآن کا جو یہ بابرکت سلسلہ چل رہا تھا، اس میں گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 وہاں تک کی جو باتیں اور مضامین ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے. 210 آیات اللہ کے شکر سے سورہ بقرہ کی ہماری اور آپ کی مکمل ہو چکی ہیں. اب باقاعدہ ترتیب کے اعتبار سے آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 وہ آج ہمارے درس میں اصل ہے، لیکن آیت نمبر 210 وہاں پر پہنچ کر کے جو دوسرا پارہ ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے. اب آگے جو آیت نمبر 211 ہے وہاں سے اگلا مضمون اور نیا حصہ یعنی اخیر کا جو آدھا پارہ ہے وہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اتفاق سے یہ ہمارا اس سال کا رمضان المبارک سے پہلے کا چونکہ آخری درس ہے. اب یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر آج ہم اس مضمون کو شروع کریں اور ایک نئے سلسلے کا وہاں سے آغاز کریں تو ظاہر سی بات ہے اس ہفتے باتیں عرض کی جائیں گی، پھر وہ مضمون جو ادھورا ہوگا وہ اپنی کیفیت کے اوپر ایک لمبے وقت کے لیے رہ جائے گا. اس وقت میں جہاں تک مضمون پہنچا ہوا ہے وہ تو اللہ کے شکر سے مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پر ساری باتیں آدھا پارہ بھی پورا ہو چکا ہے. دوسرا پارہ آیات کلے ہماری وہاں پہ جو مضمون کے اعتبار سے ترتیب ہے آیات کی وہ بھی پوری ہو چکی ہے، اور رکوع وغیرہ سب مکمل ہے. اس لیے درمیان میں لمبے وقت تک کسی مضمون کو ادھورا چھوڑنا یہ ذرا مناسب سا نہیں لگا. تو اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ اس ہفتے اس مضمون کو آگے نہ بڑھا کر، چونکہ اس وقت ہم سب کے سامنے ماہ مبارک رمضان کا قریب آ چکا ہے، کچھ اہم اور قابل توجہ باتیں اس ماہ مبارک کے تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھ دی جائیں تاکہ موقع کی مناسبت سے بات بھی ہو جائے، اور جو مضمون ہمارا جہاں پورا ہے وہ مضمون اپنی جگہ رہے. انشاءاللہ عید الفطر سے فارغ ہو کر کے پھر آگے اسی مضمون کو ایک نیا جو سلسلہ ہے وہ آگے کا انشاءاللہ جاری کریں گے. رمضان المبارک بھی چونکہ بڑا قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے اس وقت میں ہم لوگ رمضان کی دوسری تراویح ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ماہ
29 کا ہو جاتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس وقت میں ہماری دوسری تراویح چل رہی ہوگی، ورنہ پہلی تو یقینی ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ماہ مبارک قریب ہے، تھوڑا سا اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کی عظمت اور اس کے مقام اور اس کے اعمال کا کچھ نہ کچھ استحضار رہے، اور اس مہینے کی ہمیں اور آپ کو کس طرح سے قدر کرنی ہے تھوڑی اس کے تعلق سے بھی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس وجہ سے آج بطور خاص میں نے اس مضمون کا انتخاب کیا تاکہ ہمارا درس بھی ہو جائے اور موقع کی مناسبت کی باتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ رمضان المبارک اللہ نے جو بنایا اور جو سلسلہ اس کا رکھا بڑا عظیم الشان ہے، اور اس ماہ کا مقام اور اس کا مرتبہ اپنے آپ میں بڑا اہم ہے۔ صرف میں یا آپ نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی باقاعدہ خطبہ دیا، اور اس مہینے کی جو عظمتیں ہیں اور اس مہینے کے جو مقام ہیں اللہ کے نبی نے وہ صحابہ کے سامنے بیان فرمائے تاکہ صحابہ کو بھی اس کے مقام کا اندازہ رہے۔ تو جب صحابہ کو بتانے کی ضرورت پڑی نبی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے میرے اور آپ کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس مہینے سے شروع کرنے سے پہلے اس کا مقام سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں جو اللہ نے عبادتیں ہمارے لیے رکھی ہیں ان کی اہمیت اور ان کا درجہ ہمارے لیے کتنا بڑھا ہوا ہے۔ اس مہینے کی بنیادی طور پر جو سب سے اہم عبادت ہے جو اللہ نے اس ماہ کے اندر فرض فرمائی ہے وہ عبادت ہے جسے کہا جاتا ہے روزہ۔ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے، اللہ نے ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر اس کو باقاعدہ فرض فرمایا۔ بالغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالغ کا مطلب مرد کے اندر بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن سے مادہ منی نکل جائے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو۔ اگر یہ کیفیت بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ پیش آ گئی تو اس کے پیش آنے کے بعد وہ لڑکا شریعت کی زبان میں بالغ کہلائے گا، چاہے وہ 12 سال کا ہو، چاہے وہ 13 سال کا ہو، چاہے وہ 14 سال کا ہو، شریعت کی نگاہ میں وہ بالغ ہے اگر یہ کیفیت اس کے ساتھ میں پیش آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے، لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بالغ ہونے کی روزے کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، لڑکا اگر یہ علامت پالی جائے وہ چاہے 12 سال، 13 سال، 14 سال کتنا بھی ہے، اس پہ شریعت کی جانب سے روزے رکھنا فرض اور لازم ہے، اس کے لیے روزہ معاف نہیں ہے۔ دوسری جانب کوئی لڑکی اگر ہے، اس کے بالغ ہونے کی علامت شریعت نے بیان فرمائی کہ اس کو جو منتھلی پیریڈ ہے، ماہواری ہے، وہ آنی شروع ہو جائے۔ جس لڑکی کو یہ کیفیت پیش آ جائے گی شریعت کی زبان میں وہ بالغ کہلائے گی، رمضان کا روزہ اس پر فرض ہو جائے گا، چاہے وہ بھی کم عمر یعنی 12، 13، 14 سال کتنی بھی ہو، اگر یہ کیفیت پیش آ گئی تو اسے بھی شریعت کی نگاہ میں بالغ شمار کیا جائے گا۔ تو یہ چیز سب مردوں کو اور خواتین کو یاد رکھنی چاہیے، اور خاص طور سے ہم اپنے بچوں کے بارے میں یاد رکھا کریں۔ بہت سارے حضرات اپنے بچوں کے بارے میں لاپرواہی کرتے کہ اجی ابھی چھوٹے ہیں، 12 سال کا ہے چھوٹا ہے، 13 سال کا ہے چھوٹا ہے۔ وہ چھوٹے تو بے شک ہیں،
لیکن اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت پالی گئی تو پھر وہ چھوٹا نہیں ہے، شریعت کی زبان میں وہ بالغ ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ان سے روزہ رکھوائیں اور انہیں پابند کریں کہ بیٹا آپ روزہ رکھو، تو بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے۔ یہاں میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، خاص طور سے ہماری عورتوں کے درمیان بڑی غلط فہمی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے درمیان غلط مشہور ہے، ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ اگر کسی عورت کے گھر بچے کی ولادت ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کا مطلب اس کو اللہ کی طرف سے 40 دن کی سرکاری چھٹی مل گئی۔ اب یہ 40 دن تک کچھ نہیں کرے گی، بالکل مکمل، اور کہتی ہیں عورتیں کہ ابھی یہ چلے میں چل رہی ہے، اس کا چلہ چل رہا ہے، یعنی 40 دن اس کے پورے ہوں گے، اس وقت تک یہ خوب تفریح کرے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ آرام سے رہے گی۔ میں نے کئی جگہ ابھی شعبان کے جو ہمارے پروگرام ہوئے، میں نے کئی جگہ پر خطاب کے اندر یہ مسئلہ واضح کیا کہ عورتوں کو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک چھٹی، سب کچھ کر رہی ہے، کھانا پکانا بھی شروع کر دے گی، سب کچھ شروع کر دے گی، لیکن نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ پوچھو کیوں؟ اجی چلہ چل رہا ہے اس کا، سارے کھانے دبا کے چل رہے ہیں، ساری غذائیں بڑھیا چل رہی ہیں، وہ ہریرے وریرے پیے جا رہے ہیں، اخروٹ بادام کھائے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن نماز نہیں چل رہی کہ جناب 40 دن تک نماز معاف ہے۔ تو سب مرد حضرات بھی یاد رکھنا اور ہماری جو بہنیں وہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت نے مسئلہ یہ بتایا کہ عورت کے بچہ ہونے کے بعد جب تک اسے ناپاکی کا خون آ رہا ہے، وہ بلڈ آ رہا ہے، اس وقت تک وہ عورت ناپاک کہلائے گی، اور اس کی جو میکسیمم لیمٹ ہے، زیادہ سے زیادہ جو لیمٹ ہے، وہ شریعت نے 40 دن طے کی ہے کہ اگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد خون آنا بند ہی نہیں ہوا تو کب تک اس کا وہ خون ناپاکی کا مانا جائے گا؟ شریعت نے کہا اس کے لیے 40 دن ہے، 40 تک وہ ناپاکی کا خون مانا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر آتا ہے تو پھر وہ بیماری کا ہے، پھر وہ ناپاکی کا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے بعد نماز کا شروع کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یہ جو 40 تک بتایا یہ میکسیمم ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جو صاحب اولاد ہیں، شوہر بیوی، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے عورتوں کی، یہ 90% عورتوں کی تقریباً 20 دن کے آس پاس جا کر کے نہ ختم ہو جاتی۔ 20 دن، اکثر خواتین 20 سے 22، 23، 24 اتنے دنوں کے بعد میں اس کیفیت سے فارغ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو بچے کی ولادت کے بعد بلڈ خون آنے کا سلسلہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر 20 دن بعد مان لیجئے کسی عورت کو یہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ بلڈ آنا بند ہو گیا، تو اس کے بعد اس عورت کے ذمے لازم ہے وہ فوراً غسل کرے، اور غسل کر کے اپنی نماز اور اپنا روزہ شروع کرے۔ نہ تو نماز چھوڑنا جائز اور نہ ہی روزہ چھوڑنا جائز۔ یہ 40 دن تک کوئی سین اس کا ناپاکی کا نہیں رہے گا۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اسی کے مطابق بندے کو دھیان کر کے عمل بھی کرنا چاہیے۔ سب کو سمجھ میں آ گئے نا؟ یہ غفلت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس غفلت کو ختم کرنا ہے۔ مان لیجئے کسی عورت کے گھر بچے کی ولادت رمضان سے 10 دن پہلے ہو گئی، اور 10ویں روزے کو جب 20 دن اس کے بچے کے ہو گئے، اسے بلڈ آنا بند ہو گیا، تو باقی کے جو 20 روزے
وہ اس کے ذمے رکھنے لازم ہوں گے. اس کو کہا جائے گا کہ غسل کرو اور غسل کر کے اپنے روزے رکھنے شروع کرو. یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ اب عید تک اپنا چلہ بنائے گی اور عید پر جا کر کے غسل کر کے پاک ہوگی جب تک یہ آزاد رہے گی. شریعت کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں باقاعدہ ایک گائیڈ لائنز دی ہے, ایک طریقہ, ایک وے آف لائف دیا ہے. ہم اس کے پابند ہیں, ہم اس کے مطابق اپنے اعمال اور اپنی زندگی گزاریں. اپنے حساب سے گزارنے کا مقصد نہیں ہے. تو یہ روزے کی فرضیت کا مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا کہ جس پر بھی روزہ فرض ہے, جو ترتیب میں نے بتائی, اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے وہ روزہ ختم یا معاف نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے ہم اس کا اہتمام کریں. دوسری چیز, روزے کے جو مسائل ہیں, اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہے میں بڑی تفصیل سے وہ سارے آپ کے سامنے پہلے بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں. ایک مرتبہ رمضان میں بھی ہمارے درس رہے تھے, رمضان میں بھی ہم نے سارے مسئلے بتائے تھے, اور ایک دو مرتبہ اس سے الگ, اور ابھی کچھ دن پہلے ہی دوسرے پارے کے اندر روزے کی جو آیات تھی کچھ مہینے پہلے وہ گزری تھی, وہاں پر بھی اس میں روزے کے مسئلوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی. تو جو مسائل ہیں روزے کے, آج وہ میں نے ڈسکس نہیں کرنے. مجھے کچھ بطور خاص روزے کی اہمیت جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہے وہ بتانا ہے, تاکہ ہم اور آپ روزے پر ملنے والے انعام کو سوچیں اور پھر اپنی کمر مضبوط کریں کہ ہر حال میں ہم نے یہ عبادت کرنی ہے, اس میں بہانے بازی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اس مبارک عبادت کی کتنی فضیلتیں اللہ نے کہ نبی نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. آپ ذرا انہیں سنیں. نمبر 1, سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے, مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے جو حدیث کا ذخیرہ اپنی سندوں کے ساتھ میں نقل کیا, اس میں امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا. 4 اماموں میں امام احمد ایک بڑے امام ہیں. آپ حضرات نے نام سنے ہوں گے, یہاں کثرت سے آتا رہتا ہے ذکر. 4 اماموں میں سب سے بڑے امام کا نام, سب بولیے, امام ابو حنیفہ. دوسرے نمبر پہ کون؟ امام مالک. یہ ترتیب یاد رکھیے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ امام مالک. تیسرے نمبر کے جو امام ہے ان کا نام ہے امام شافعی, اور چوتھے امام ہے ان کا نام ہے امام احمد ابن حنبل. یہ چوتھے امام ہے. آپ کہیں گے آپ نے اس سیریز وائز کیوں بتائے؟ اس کی وجہ ہم نے آپ کو وہ بھی بتا رکھی ہے, آج دوہرا لیں گے اسے. تو سب سے پہلے کون امام؟ ابو حنیفہ. دوسرے امام مالک. تیسرے امام شافعی, اور چوتھے امام احمد ابن حنبل. یہ ترتیب میں نے کیوں عرض کی؟ وجہ سنیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت ہے سن 80 ہجری, 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. کون سے سن میں؟ سن 80 ہجری میں. امام مالک پیدا ہوئے 93 میں, 93 میں امام مالک کی پیدائش ہے. امام شافعی کی پیدائش ہے 150 میں, 150 میں امام شافعی پیدا ہوئے, اور امام احمد ابن حنبل کی پیدائش ہے 164, 164, اس میں امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے. تو چونکہ ان کی ولادت کی تاریخ جس ترتیب سے ہے اس ترتیب سے ان کا درجے کے نام یاد رکھنے چاہیے, وہ آپ کو آسان بھی رہے گا. تو یہ ایک بحیثیت مسلمان ذہن میں رہنا چاہیے
کیونکہ آج کل بہت سارے حضرات ایسے بھی پیدا ہو گئے جو کہتے چاروں کو سائیڈ میں کرو، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ پہنچیں گے، ہمیں ان چاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی بندے سمجھدار آج کے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے ان چاروں کو سائیڈ میں رکھا، کہتے کہ ہم خود اپنی عقل سے اپنے دماغ سے غور کریں گے۔ تو ہم نے ان چاروں کو یاد رکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری، امام مالک کی پیدائش 93 ہجری، امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری اور امام احمد ابن حنبل کی پیدائش 164۔ یہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اور آج بہت سارے حضرات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اعتراضات کرتے، امام ابو حنیفہ پر اعتراض، اور پتہ ہے کن باتوں کو لے کر؟ امام بخاری کی بخاری شریف میں یہ بات لکھی ہے، امام بخاری کی بخاری میں یہ بات لکھی ہے، اور ان کو لے کر امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے۔ پتہ ہے امام بخاری پیدا کب ہوئے؟ امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے 194 ہجری میں، 194 میں پیدا ہوئے امام بخاری۔ جو حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے اس کے لکھنے والے امام بخاری وہ پیدا ہوئے 194 میں۔ بابا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے سال پہلے، تقریباً پون صدی پہلے پیدا ہو چکے، کام کر کے جا چکے، انہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، تابعین سے علم حاصل کیا۔ ظاہر سی بات ہے بندے کو خود غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امام بخاری کے جو استاذ ہیں ان کے استاذوں کے بھی استاذ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ میاں کوئی معمولی درجے کے بندے نہیں ہیں کہ آدمی کسی کو بھی لے کر کے کچھ بھی اعتراض کر دے۔ اس لیے ان کا مقام مرتبہ جو ہے نا وہ ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے اور آپ کے۔ یہ تو بخاری شریف ہے، اور باقی اگر آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں دوسرے نمبر پر مسلم شریف کا درجہ ہے، پہلی بخاری دوسری مسلم۔ امام مسلم کی پیدائش سن 204 ہجری کی ہے، وہ اور امام بخاری کے بھی بعد گئے، 10 سال بعد گئے۔ تو یہ سارے حضرات بڑے اونچے مقام کے ہیں، لیکن بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام ان سب سے بڑا اونچا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اللہ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ ہم اور آپ کے عام تصور سے باہر کی چیز ہے۔ یہ بڑے بڑے حضرات ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ بہرحال آج ہمارا عنوان یہ چل رہا تھا، میں نے بات یہ عرض کی کہ میں روزے کے متعلق جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ امام احمد کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ کیا فرمایا آقا نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے۔ یہ جنہ نہیں ہے، جنہ کے معنی جنت کے، جنہ جنہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ڈھال کو، جس سے آدمی اپنے آپ کو وار سے بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا روزہ ڈھال ہے۔ اچھا ڈھال کے ذریعے تو آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو روزے کے ڈھال ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، روزہ ڈھال ہے، اگر تم نے اسے اپنے پاس مضبوط پکڑا تو تم کس چیز سے بچو گے؟ فرمایا یستجن بها العبد من النار، فرمایا اللہ اس کے ذریعے بندے کو دوزخ سے بچائے گا۔ ہمارے ہاتھ میں ڈھال ہو تو تلوار سے ہم بچتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں روزے کی ڈھال ہو تو ہم دوزخ کی آگ سے بچیں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے
حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا الصیام جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور آگے کے جو الفاظ ہیں فرمایا حصن حصین من النار، یہ دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جیسے قلعے کے اندر پہلے لوگ بند ہو کر کے دشمن سے بچتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ سے بچنا ہو تو روزہ تمہارے لیے دوزخ سے بچنے کا قلعہ ہے، مضبوط قلعہ کہ جس بندے نے اس کا اہتمام کر لیا وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فضائل اس کے تعلق سے بیان فرمائے۔ آپ یہ سنیے اور اپنا نظریہ، اپنا اسٹیٹس جو ذہن کے اندر ہے روزے کے بارے میں اسے کلیئر کریں۔ بہانے بازی نہیں کرنی روزے میں، بہانے کر کے روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزہ ہم نے ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ فضائل ہمیں کسی عبادت پہ نہیں ملتے جو اللہ کے نبی نے روزے پہ بیان فرمائے۔ آگے سنیں تیسری حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یومن، اللہ کے نبی نے کہا جس بندے نے ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا، کیا فضیلت ہے اس کی؟ فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک روزے کے بدلے میں اس بندے کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا فرما دے گی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے 2840 نمبر پہ۔ آپ اندازہ لگائیں روزے کی فضیلت کا معاملہ۔ جس نے ایک روزہ رکھا اس کے چہرے اور دوزخ کی آگ کے بیچ میں 70 سال کی دوری کر دی جائے گی۔ آپ جوڑنا بیٹھ کر کے کہ 30 روزوں کا مقام کہاں پہنچے گا، یعنی 30 روزوں کا تو سیدھا رزلٹ یہ نکلا نا کہ بس انشاءاللہ جہنم سے محفوظ ہے بندہ۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ، اور خاص طور سے ایسے روزے جن میں یہ رمضان آ رہا ہے۔ مطلب ایسا ہے یہ کہ اگر کوئی بندہ نارملی پڑھنے پڑھانے میں یعنی محنت مزدوری اگر زیادہ نہیں ہے اور وہ یہ روزے رکھتا ہے تو میرے خیال سے محسوس بھی نہیں ہونا کہ کہاں کو روزہ گزر گیا، لیکن یہ فضیلتیں مکمل حاصل ہوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ روزے آسان ہے تو یہ فضیلت نہیں ملے گی، اللہ یہ فضیلت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے چاہے کتنی ٹھنڈ کے روزے ہو۔ تو بتائیے اگر ہم اتنی فضیلتیں سنیں اور پھر بھی ہماری یہاں لاپرواہی رہے تو اس سے زیادہ تو محرومی کی کوئی بات نہیں ہے نا۔ کیا فائدہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے؟ بندے کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، لاپرواہی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور پورے اہتمام سے، توجہ سے، پوری لگن سے، کیونکہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے، ورنہ نہ آتا یہ موقع اور اللہ بلا لیتا اپنے پاس میں تو ہم کیا کر لیتے۔ اس لیے اس کی بندہ قدر کرے۔ آگے سنیں احادیث، میں نے یہ سب مخصوص احادیث نکالی ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تاکہ روزوں کا اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ پھر ہم کسی بھی حالت میں روزہ چھوڑنے کی ہمت اور جرات نہ کریں۔ آگے سنیے، وہ سب اپنی جگہ کہ ڈھال بنے گا، مضبوط قلعہ بنے گا آپ میں، اور جہنم میں ایک روزہ 70 سال کی دوری پیدا کرے گا، وہ سب تو ہو گئے۔ آگے سنیں، آپ نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے اندر دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے مشہور ہیں، فرمایا ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ کیا نام؟ ریان۔
یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے جو آپ سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کل کو جب سب میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے اور سامنے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے کا نمبر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرمائیں گے جن حضرات نے روزے دنیا میں رکھے ہیں یہ خاص دروازہ ریان نام کا ان کے لیے ہے، وہ حضرات اس سے وی آئی پی انٹری لیتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں. ان کے لیے یہ خاص دروازہ ہے. ہر جگہ ہوتے، ایئرپورٹ پر آپ جائیں گے ایک نارمل پبلک کے لیے گیٹ ہوگا، ایک وی آئی پیز کے لیے گیٹ الگ ہوگا. یہاں تو کسی کو وی آئی پی میں جانے کو ملے یا نہ ملے، یہاں تو وی آئی پی میں جاتا ہے بندہ پیسے کی بدولت. اللہ کے یہاں پیسے پہ نہیں ہے کوئی مسئلہ. اللہ نے کہا اس میں امیر ہو یا غریب ہر بندہ اللہ کا وی آئی پی بن سکتا ہے. روزے رکھو، اللہ کے وی آئی پی گیٹ سے جنت میں جاؤ گے جو اللہ نے خاص دروازہ بنایا. کتنا اچھا لگے گا. اللہ کہیں گے آپ آئیں اور ذرا خاص دروازے سے جنت کے اندر انٹری کریں. کتنا پیارا منظر ہوگا. بندہ کیسا سینہ چوڑا کر کے جنت میں جا رہا ہوگا، وہ مزہ آئے گا. اور کتنی سی مشقت، کچھ بھی نہیں، کیا مطلب کتنا برداشت کرنا ہے، تھوڑا سا، لیکن انعام دیکھیں کتنا بڑا مل رہا ہے. اس سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور آگے میرے نبی نے فرمایا لا يدخل منه احد غيرهم، فرمایا کہ ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں جائے گا. صرف امت محمدیہ کے وہ خاص افراد جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا ہے صرف وہ اس سے داخل ہوں گے. اور کتنا پیارا انداز ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یقال، اعلان کیا جائے گا، میدان میں سب میں اعلان ہوگا این الصائمون. اللہ اعلان کرائیں گے بھائی روزے دار کہاں ہیں، ذرا سائیڈ میں کو آؤ، الگ آؤ، سامنے کھڑے ہو. فیقومون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر جب اللہ کہیں گے تو وہ سب کھڑے ہو کر کے سامنے آئیں گے. اللہ پوچھیں گے کتنا اچھا لگے گا بھائی روزے دار کہاں ہیں. اللہ اعلان کر رہے ہوں گے اور خوش قسمت افراد مجمع سے نکل کے سائیڈ میں آ رہے ہوں گے. انہیں سب کو اندر بھیجا جائے گا. آگے نبی نے فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جیسے ہی یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے گیٹ بند، اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، ان کے علاوہ اب کوئی اس میں نہیں جائے گا. یہ اللہ کے خاص لوگ تھے جو جنت میں اس دروازے سے اندر پہنچ گئے. اس لیے میرے بھائی یہ بہانے بنا کے کہ اجی ہم نے کام کرنا ہے، اجی یہ کام ہے، محنت کا کام ہے، پتہ ہے محنت پڑے گی. ہر ایک کا کام آسان نہیں ہے. بہت سارے حضرات بڑی محنت کے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن میرے پیاروں یہ سوچنا کہ وہ ساری مشقتیں کم ہیں اس کے مقابلے جو انعام اس کے بدلے اللہ کا فرمائے. اس لیے ہمت نہیں ہارنی، کوشش نہیں ہارنی. چاہے ڈیوٹی تھوڑی سی کم کر لیں، پیسہ تھوڑا سا کم کما لیں، لیکن ہم انشاءاللہ ارادہ کریں کہ مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ یہ فضیلت بار بار نہیں ملے گی. جگہ جگہ یہ فضیلت آپ کو پھر حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح اگلی حدیث سنیں، یہ بھی عجیب و غریب حدیث ہے. جب میں یہ ساری حدیثیں جمع کر رہا تھا یہ ذہن میں آیا کہ اللہ اکبر، پاک پیغمبر نے ایک عمل کی کتنی فضیلتیں بیان کر دی، اور اگر ہم یہ ساری سنیں اور پھر عمل کا شوق نہ ہو تو پھر تو بیکار ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں. اب سنیے اگلی حدیث، مزہ آ جائے گا سن کے. مسند احمد کے اندر ہی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا الصیام والقرآن، حضور نے فرمایا روزہ اور قرآن.
فرمایا یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ بھی کھڑا ہوگا باقاعدہ، اور قرآن بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے باقاعدہ گواہی دے گا، سفارش کرے گا. کیا سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ان کی سفارش بھی بتائی، وہ سنیے. فرمایا یقول الصیام، روزہ اللہ کے سامنے کہے گا. کیا کہے گا؟ اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی. اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے سے، پینے سے، خواہش پورا کرنے سے روکا. یہ صرف روزے کی وجہ سے اس نے نہ تو کھایا، نہ پیا، نہ خواہش کو پورا کیا. اے اللہ، اس نے جب میرا اتنا احترام کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے. اس کے بندے کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. آپ اندازہ لگائیے، جس میدان میں باپ بیٹے کا نہیں، ماں اپنی اولاد کی نہیں، وہاں یہ روزہ ہمارے لیے کھڑے ہو کے سفارش کر رہا ہے. پھر بندہ غفلت کرے اور ایسے سفارشی کو چھوڑ دے، یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے یہ سوچنا چاہیے روزہ رکھنے میں کہ میں جتنا اچھا روزہ رکھوں گا، کل کو انشاءاللہ اللہ کے دربار میں یہ سفارشی بن کے میرا کھڑا ہوگا، میرے لیے اللہ سے درخواستیں کرے گا. اس لیے مجھے اس کا اہتمام اور اس کی قدر بڑی دل سے کرنی، اہتمام کے ساتھ میں اسے ادا کرنا. بندہ یہ ذہن بنائے. اسی طرح فرمایا یقول القرآن، قرآن بھی اللہ سے کہے گا. کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ النوم باللیل. اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے روک کے رکھا. یہ رات میں میری خاطر جاگا. اس نے مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے قرآن کو سنا. اس نے راتوں میں قرآن کو جاگ کر کے سنا. دن بھر کا تھکا ہارا تھا، عشاء پڑھتے ہی جا کے لیٹنا چاہتا تھا. روزہ بھی تھا، تھکان بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن صرف اس لیے جا کر کے مسجد کے اندر کھڑا ہوا کہ میں نے قرآن مکمل سننا ہے. وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ، اس کو میں نے اس کے آرام سے روکا اور اس نے اس کی قربانی دی. یا اللہ، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما دیجیے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ان کے لیے ہے جو راحت اور آرام قرآن کے لیے قربان کریں. اور محترم جو حضرات ادھر امام صاحب کھڑے ہو گئے اور وہاں پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی چائے چل رہی، کبھی پانی چل رہا، کبھی کولڈ ڈرنک چل رہی. کیا کہ جب امام رکوع میں جائے گا تب بھاگ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. انہوں نے تو آرام یہی کر لیا، ان کے لیے کہیں کی سفارش. یہ ذہن میں رکھنا، سفارش بے شک کریں گے، لیکن ان کے لیے کریں گے جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے. اور جو پیچھے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے رہی کہ پڑھنے دو اس حافظ جی کو، جب یہ کرے گا اللہ اکبر تب ہم جا کر کے شریک ہوں گے. اللہ میاں کہیں گے تم نے کیا کیا میرے قرآن کے لیے جو آئے ہو یہاں پہ سفارش کروانے؟ انہیں تو کچھ نہیں ملے گا نا. اس لیے کھڑی ہو کر کے پورا قرآن سننا اور ایسے حافظ کے پیچھے قرآن سننا کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ بندہ پڑھ کے آ رہا ہے. ہمارے یہاں ڈھونڈتے کہ حافظ ریل پتہ کرو کون ہے، حافظ میٹرو، حافظ جہاز، حافظ راکٹ،
ایسے ایسے حافظ ڈھونڈے جاتے ہیں، ایسے ڈھونڈو، ان کے پیچھے پڑیں گے، پتہ چاہے کچھ نہ لگے کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ میں نے پہلے سنایا ہے آپ کو، میں اپنے علاقے میں تھا، ایک جگہ بڑا مجمع چل رہا، بھیڑ ہو رہی، لوگ جا رہے قرآن پڑھ سننے، زبردست وہ 3 4 پارے پڑھ رہے۔ ایک دن ہم لوگ فارغ ہو گئے، ہم نے کہا لاؤ ذرا چل کے سنتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ وہاں پہ پہنچے، بڑی پبلک بیٹھی، پیچھے چائے کے پتیلے چڑھے ہوئے، لوگ چائے پی رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ شبینہ بولتے ہیں نا کہ سب مطلب مجمع لگا لگا کر کے پڑھ رہے ہیں، اس انداز میں تراویح ہو رہی۔ سنا، ہمیں پلے پڑا یہ بندہ پڑھ کے آ رہا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ کے دے رہا۔ سورہ فاتحہ تو پتہ لگتی کہ ہاں یہ پڑھی ہے، اس کے بعد تو حافظ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا پڑھ کے آ رہا ہے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ان کا تو پوچھ نہیں کیا۔ جب فارغ ہوئے میں نے اسے بلایا، بلانے کے بعد دھمکایا، میں نے کہا بتا بھائی کیا پڑھ رہا تھا، کیا تھا معاملہ اور کیا تم نے سنایا؟ میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اب سنا مجھے، جو پارے 4 آج پڑھے ہیں نا وہ چاروں مجھے اب سنا، میں سنوں گا بیٹھ کے۔ اس نے کہا خدا کے لیے میرا پردہ فاش نہ کرنا، میں ابھی بستر لے کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا میں تو حافظ ہوں ہی نہیں، حافظ ہی نہیں ہوں، کہ خدا کے لیے بس یہاں نہ بتانا ورنہ چھتائی بہت ہوگی، میں جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں بستر پوری لے کے، میں حافظ ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر کر کیا رہا؟ کہنے لگا انہوں نے 20,000 روپے بتائے تھے کہ دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن والا چاہیے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ جا کر کے کون کیا کرے گا، سننے والا بھی اپنے ہی لے آیا، میں بھی خود ہی ہوں، بس وہ 2-4 دن کے بعد ایک آدھ جگہ غلطی ٹوک دیتا ہے جس سے لوگوں کو پتہ لگتا رہتا ہے ہاں بندہ زندہ ہے، باقی کھینچ رکھا ہے۔ میں نے کبھی کچھ پڑھتا ہوں، کبھی دعائیں پڑھتا ہوں، کبھی وظیفے پڑھتا ہوں، انہیں کسی کو نہیں پتا کیا چل رہا ہے، انہیں تو یہ پتا ہے کہ ہاں 10 دن میں ہم نمٹ رہے۔ خدا کے لیے آپ غور کریں، کیا بوجھ ہے آپ کے سر پہ؟ ایسا کیا بوجھ ہے ہمارے سروں میں؟ اور جو یہ بہانے کرتے ہیں نا کہ جی سفر ہے سفر ہے، اتنے بڑے کاروباری مسلمان نہیں ہے، بھول جائیے بہانے بنانے۔ اگر اتنی قوم ہماری ترقی یافتہ ہوتی نا تو محترم یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہوئی ہوئی۔ کوئی سفر وفر کا بہانہ نہیں، بس بنا وجہ کہ جی 8 دن میں 7 دن میں 4 دن میں 5 دن میں 10 دن میں فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد جانے کی ٹینشن ہی نہیں، مسجد جانے ہی نہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا حال نہ کری، پھر قرآن آپ کی بخشش کی سفارش تو نہیں کرے گا، ہاں یہ ضرور خطرہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پکڑ کی سفارش کرے کہ یا اللہ ان کی پکڑ کر، انہوں نے میری بڑی توہین کی، یہ خطرہ تو ضرور ہے۔ کیا فائدہ پھر؟ اگر نہیں ہے اپنے بس کا، میں بار بار کہتا ہوں خدا کے لیے اگر نہیں ہے قرآن سننے کا اپنے بس میں، اپنے گھر پہ علم طرح سے پڑھو اور سو جاؤ، لیکن قرآن کی توہین اور بے حرمتی نہ کرو، قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ اگر گھر پہ علم طرح سے پڑھنی ثواب کم ملے گا، لیکن قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہوگی کم سے کم۔ اگر ہم نے ایسی جگہوں کا انتخاب کر کے اور اس انداز میں قرآن کو سنا تو یہ قرآن کی توہین ہے، کوئی حرج نہیں، 10 میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایسا حافظ ہونا چاہیے جس کا قرآن آپ کو پتہ تو لگے پڑھا کیا جا رہا ہے، کیا الفاظ وہ ادا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، آپ کو محسوس تو ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اس بندے نے اپنی زبان سے پڑھا ہے، تبھی تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ ویسے ہی تھوڑی نہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سفارشی بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ مجھے اگر کامیاب بننا ہے اور رمضان اللہ کے دربار میں صحیح گزارنا ہے تو خدا کے لیے یہ تراویح کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بڑی توجہ اور لگن کے ساتھ میں اسے پڑھا کیجیے، اللہ کے قرآن کے مزے لیا کریے۔
کہ پورے سال نہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہ سننے کی، کم سے کم رمضان کی برکت سے پورا قرآن نیت باندھ کے اللہ ہمیں سننے کا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ اس کا مقام ان لوگوں سے پوچھو جو قبروں میں پڑھیں، اگر وہ بول سکتے، وہ بتا سکتے، وہ چیخ چیخ کر کے بتاتے کہ دنیا کو لات مارو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن دل لگا کر کے امام کے پیچھے سن لو، تمہاری قبروں میں یہی کام میں آنے والا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ ہم لوگ اس میں بھی غفلت کر جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ یہ سفارش کرے گا روزہ بھی قرآن بھی، لیکن کب؟ جب ان کو صحیح انداز میں ہم نے ادا کیا، اہتمام کے ساتھ میں شوق سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، اور ایسا حافظ ڈھونڈے جو مزے لے کے قرآن پڑھے اور آپ کو بھی مزہ آئے قرآن میں، اللہ کا کلام سننے کا لطف محسوس ہو، ایسی جگہ آدمی تراویح کا انتخاب کرے، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین، تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا کر کے گزارتے تھے، قرآن کا مہینہ بنا کر کے اس ماہ کو گزارا کرتے۔ مشہور ہے ہم سب کے مخدوم و مکرم مشفق حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جو دعوت و تبلیغ کی جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتے، ان کے گھرانے کے ایک فرد ہیں ہمارے مدرسے کے حضرت مولانا مفتی صالح صاحب، ان کی زبان سے ہم نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا عمل سنا۔ انہوں نے خود بتایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ رمضان ختم ہونے کے بعد اپنے سارے خلیفاؤں کو خط لکھا اور تحریر کیا کہ جس نے جتنا قرآن پڑھا ہے لکھ کر کے مجھے بتاؤ کہ قرآن رمضان میں تم نے کتنا پڑھا ہے، کیا عمل تھا تمہارا قرآن میں۔ ویسے تو بتانا نہیں چاہیے، لیکن شیخ کو اپنے تربیت کے لیے بتانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جب وہ پوچھ بھی رہے تو بتانا ہے پھر مریدین کو۔ تو سب نے جوابات بھیجے حضرت شیخ کے بعد کہ حضرت اتنا قرآن، اتنا قرآن، اتنا قرآن۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے کہ میرے پاس جو سب سے بڑی تعداد کا خط آیا وہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا تھا۔ انہوں نے تحریر کیا کہ حضرت میں نے اس رمضان کے اندر 61 قرآن مکمل کیے، 61 قرآن مکمل کیے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب دعوت و تبلیغ کی مصروفیات اپنی جگہ، جماعت کا کام اپنی جگہ، کون کہاں جانا ہے، کہاں سے آنا ہے، وہ سب اپنی جگہ، ان سب تقاضوں کے ساتھ فرمائے 61 قرآن۔ کہا ترتیب میری یہ تھی کہ صبح ہی اٹھ کر کے میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن روانی کے ساتھ پڑھا، تو شام تک ایک قرآن، شام کو ایک شروع کیا، صبح تک وہ قرآن مکمل کیا۔ اس طرح سے کل 60 اور ایک قرآن مکمل تراویح کے اندر مکمل کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ۔ اب آپ اس کو نا ٹائم پیس سے مت جوڑ لینا کہ سوتے کتنی دیر تھے، کھاتے کتنی دیر تھے، آرام کتنی دیر، پارا کتنی دیر۔ جب بندہ اللہ کے لیے لگتا ہے نا، اللہ غیبی طور پہ وقت کے اندر برکت عطا فرماتے، وہ ہماری کیلکولیشن میں برکت نہیں آ سکتی۔ برکت کو کیلکولیٹر سے نہیں جوڑا جاتا، یہ من جانب اللہ ہوتی کرنے والے کے لیے۔ تو بندہ اندازہ لگائے قرآن کا معاملہ کیسا ہے، تو کم سے کم ہم ایمان کے پیچھے یہ قرآن ڈھنگ سے سن لیں، توجہ سے سن لیں، پورے 30 دن تراویح اہتمام سے پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگلی حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1904 1904 نمبر پہ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتے، دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ کون کون سی خوشی؟ نمبر 1، اذا افطر فرح، فرمایا پہلی خوشی تو جب ہی ہوتی ہے جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے، کیا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، کتنا پرکیف وہ منظر ہوتا ہے جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اور اثر بعد سے ہی مرد کچن کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے، اب کڑھائی میں کیا بھون رہا ہے، اب پکوڑی تیار ہو گئی، اب پھلکیاں تیار ہو گئی، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، کبھی ایک پلیٹ۔ اس دن تو مرد بھی ہر طرح کی قربانی کچن میں دینے کو تیار ہوتے، وہ مزہ۔ آپ سوچو جس کا روزہ نہیں ہے، جس نے لاپرواہی میں روزہ چھوڑا، ایسے بندے کو کیا پتا، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کیا جانے روزے کا مزہ کیا ہوتا ہے، افطار کے وقت کیسا لگتا ہے، وہ تو اسے ہی پتا ہے نا جس نے محنت کی ہے دن بھر۔ ایک ایک پلیٹ آ رہی ہے کچن سے نکل کے، دسترخوان پہ آدمی بیٹھا ہے توجہ کے ساتھ میں، سبحان اللہ، وہ نظارہ، وہ منظر۔ بڑے بڑے آدمی بھی گھر میں، اکثر مردوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ لو تم شربت کی چینی گھولو، وہ چمچ گھما رہے ہوتے ہوں گے۔ نواب زادے یہ پورے سال کے جو ایک کچن کا کام نہیں دیکھتے تھے، رمضان میں وہ بھی چینی گھول رہے ہیں۔ یہ مزہ ہے رمضان کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خوشی تو اللہ تمہیں افطار کے وقت ہی دے دیتا ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور جب وہ پہلا کھجور کا دانہ اور اس کے بعد شربت کا گلاس آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے، جو تازگی آتی ہے، پھر بندہ خود ہی کیسے اٹھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیسی رگیں تر و تازہ ہوتی ہیں پھر اللہ کی نعمتوں سے۔ فرمایا یہ مزہ۔ اور جس نے 9 بجے بھی پراٹھے کھائے، 2 بجے بھی اس نے چاول کھا لیے، اور عصر بعد بھی اس نے باتھ روم میں جا کے پانی پی لیا، پھر وہ افطار میں جب بیٹھے گا اسے کیا پتہ لگے گا کہ یہ سب کیا رکھا ہے، اسے کوئی خوشی نہیں۔ پہلی خوشی آپ کو اس وقت۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی نے کہا یہ تو میاں ہائی لائٹ ہے، اصل تو ابھی کہیں اور ہے خوشی۔ وہ کون سی خوشی؟ فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، فرمایا دوسری خوشی تو روزے دار کو اس دن ہوگی جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیسی خوشی ہوگی جب بندہ اپنے رب سے اس دن ملاقات کرے گا۔ حضور نے کہا بس وہ تو اسی دن تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہیں خوشی کا کیا حال ہوگا، جس دن تمہارے رب سے ملاقات ہوگی، جس نے روزوں کا اہتمام کیا۔ اور کیوں؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہے۔ نماز تو ہو سکتا ہے آپ اس لیے پڑھ لیں تاکہ محلے والے بے نمازی نہ کہیں، زکوٰۃ تو ہو سکتا ہے اس لیے دے تاکہ دنیا ہمیں بڑا سخی کہے، لیکن روزہ تو آپ جب ہی رکھو گے نا جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا۔ ورنہ اگر بندہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، باتھ روم میں تو کوئی نہیں ہوتا دیکھنے والا، جتنا مرضی چاہے پانی پی سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس نے نہ باتھ روم میں نہ تنہائی میں کہیں نہیں پانی پیا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا الصوم لی، فرمایا روزہ تو صرف میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ نے فرمایا اس کا انعام جو ہے نا وہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ اب اللہ نے کہا میں خود دوں گا تو اب ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے یہ ملے گا یہ ملے گا؟ یہ تو مالک اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ کی مرضی، اب جو چاہے دے دے۔ بڑے آدمی بڑا انعام دیتے اور جو سب سے بڑا ہے، سب کا مالک الملک ہے، وہ کیا دے گا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس پہ زبان کھولنا بھی ہمارے لیے بے ادبی ہے۔
اور ایک دوسرا حدیث کا ضبط ہے، دوسرے انداز میں اسے پڑھا گیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزہ رکھو میں تمہارا ہو گیا۔ بادشاہ اگر یہ کہہ دے کہ بندے تجھے میں نے ایک زمین دی، تجھے وہ پلاٹ دیا، تجھے وہ مکان دیا، چوتھے کو کہے کہ تجھے میں نے اپنے آپ ہی کو دے دیا، میں ہی تیرا ہو گیا، بتائیے ان سب کے انعامات پھیکے پڑ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں ہی اس کا ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں بندہ بہانے کرے تو کیا مزہ رہ جائے گا؟ اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے والذی نفس محمد بیدہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حضور نے قسم کھا کے کہا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم بھی یہ بات یاد آئی مسلمانوں، ہم اور آپ آج کل قسمیں بھی نہ جانے کس کس کی کھانے لگے۔ میں نے بیانات کے اندر بتایا، ان دنوں بطور خاص سمجھایا کہ بھائی غیر اللہ کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ قسم دنیا میں یا تو اللہ کی کھانی ہے یا قرآن کی کھانی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ قسم ہوتی بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے لطیفہ سنایا تھا اس جگہ بھی آپ کو بھی بتا دوں، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب ہماری بیگم جو ہے نا بات بات پہ قسمیں کھلاتی، بات بات پہ قسم کہ کھا قسم کھا قسم۔ آپ نے اس سے کہا بیگم ذرا رات کا وقت ہے، 11 بج رہے ہیں، ایک کپ چائے کا دل کر رہا ہے، اب کون جائے؟ اس نے کہا کہ بنا تو دوں گی لیکن جمعے میں شاپنگ کے لیے لے جانا نہرو مارکیٹ۔ اور وہ ایک جو عورتوں کا فیمس بازار ہے، کیا نام، رائے والا، اس نے کہا قسم کھاؤ لے جاؤ گے تو لاؤ چائے۔ آدمی کہتا ہے اس ٹائم تو کھانی پڑے گی، چل کھلا دے بھائی قسم، لا تیرے سر پہ ہاتھ رکھوں؟ نہیں میرے نہیں، کیونکہ عورت کو پتا ہے میرے پہ تو فوراً رکھ دے گا۔ یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھاؤ تو وہ مر جاتا ہے، یہ ذہنیت بنی ہوئی، اس لیے عورتیں اپنے سر پہ تو رکھواتی نہیں، کیونکہ مرد بھی فوراً رکھ دے گا۔ اس لیے کیا کہتی ہیں، اس کے اپنے لونڈے کے سر پہ ہاتھ رکھ، یہ جو یہاں پڑا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ اب آدمی چونکتا ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے قسمیں کھائیں؟ میں نے کہا جتنی مرضی اس کی کھلائے، تو اپنے لڑکے کے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ اور سر پہ نہیں بال پکڑ کے قسم کھایا کر، ہوگی نہیں تیری قسم۔ یہ یاد رکھنا سارے حضرات، مرد حضرات، آپ کو آپ کی بیگمات قسم کھلائیں، کبھی آپ زیادہ مجبور ہو جائیں، آپ نے اگر اپنے اولاد کے، اپنے بیٹے کے یا کسی کے بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی، وہ قسم ہوتی نہیں ہے۔ جمعہ جب آئے نا ٹانگ پھیلاتے سو جانا، جان نہیں میں شاپنگ کرا، کیوں؟ ایک قسم ہوئی نہیں، ہوتی نہیں قسم۔ قسم صرف اللہ کے نام کی یا قرآن کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں چاہے نبی کی بھی قسم کھا لو ہوگی نہیں، چاہے خانہ کعبہ کی قسم کھا لو نہیں ہوگی، صرف اللہ کی اور کتاب اللہ کی ہوتی، اللہ کی کتاب کی۔ ایک اور آئے تھے اسی قسم کے مسئلے میں الجھے ہوئے کہ مفتی صاحب قسم کھانے کی بڑی پریشانی ہے، بعض مرتبہ کھانی پڑ جاتی ہے ورنہ مانتی نہیں عورت۔ انہیں میں نے دوسرا طریقہ بتایا، جگاڑ تو سارے ہوتے ہیں، بہرحال مولوی کے پاس جگاڑ نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا طریقہ بتا رہا ہوں، تم اگر ویسے مت کھانا، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ طریقہ اختیار کرنا
میں نے کہا جب وہ قسم کھلائے کہنے لگا اسے پتہ ہے کہ یہ اولاد کے سر پہ قسم ہوتی نہیں، اتنا مسئلہ اس نے پتہ کر رکھا ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے قرآن ہی کی کھا، اللہ ہی کی کھا، اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب بھی ہے جگاڑ، ٹینشن نہ لے، اب بھی ہے جگاڑ، کیوں پریشان ہوں؟ درس میں تو آؤ، بیٹھو تو صحیح، باتیں تو سنو نا، تب مسئلے پتہ لگیں گے، لیکن شرط یہ کہ ایسے مسئلے سننے کے لیے بیویوں کو مت لاؤ ساتھ میں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ نیچے سن رہے ہیں، وہ اوپر سن رہی ہیں، آپ کا تو کام یہی ختم۔ آپ نہ سوچیں ان پر عمل کرنے کا، ان کے لیے فائدہ ہے جو تنہا ہیں، بیگمات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا آپ قسم کھانا، وہ کہہ رہی ہے قرآن کی، آپ قرآن کی قسم کھا لو، میں قسم کھاتا ہوں قرآن پاک کی، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، آپ یہ قسم کھا لو۔ وہ کہتی ہے اللہ کی، آپ کھا لو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، آپ کھا لو۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے قسم، میں نے کہا ہوگی نہیں۔ وجہ کیا ہے نہ ہونے کی؟ آپ بھی ذہن میں رکھنا، اگر کوئی قسم کھائی جائے اور اس میں انشاءاللہ لگا دیا جائے، وہ قسم معتبر نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی ہو چاہے قرآن کی ہو۔ اگر لفظ انشاءاللہ یہ قسم کے اندر آ گیا تو قسم نہیں ہوگی۔ قسم ہونے کے لیے اس انشاءاللہ کا بھی نہ ہونا ضروری، بغیر لفظ انشاءاللہ کے ہونی چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے، اور اللہ کا چاہنا ہمیں پتہ لگ نہیں سکتا، لہذا وہ قسم معتبر ہوتی نہیں۔ ہاں اگر یہ کام میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ کام کروں گا، قسم ہو گئی، لیکن اگر کہا قرآن کی قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، تو سامنے والے کو تو لگے گا اور پکی کر لی اس نے، انشاءاللہ لگا کے بول رہا ہے، یعنی اور ٹھوک بجا کے قسم کھا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ جو ہونی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی، انہیں بتا دیا تھا میں۔ لیکن عورتیں ہیں نا، عورتیں بہت ماہر ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مردوں ذرا چوکس رہنا، ان کے معاملے میں تمہیں نصیحت کر کے جاتا ہوں، یہ بہت زبردست ہے۔ اب ان صاحب کی جو اہلیہ ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا، اب انہوں نے جا کے قسمیں کھانی شروع کر دی، وہ لگ گئے، بس جب بھی ضرورت پڑتی وہ انشاءاللہ لگایا اور قسم کھا لی اور ٹینشن فری، پھر گول ہو گئے بعد میں۔ اب وہ جو تھی نا، اس نے میرا یوٹیوب پر بیان تھا قسم کے تعلق سے، وہ سنا کہ میں ان کے گرو کو ہی پکڑوں کہ کیا وہ مسئلے بتا رہے ہیں۔ اس نے وہ بیان سنا، قسم پہ میرا پورا آداب پہ بیان ہے، اس میں یہ مسئلہ آیا کہ قسم کھائی جائے اور انشاءاللہ آ جائے تو قسم معتبر نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اپنے شوہر سے، جب قسم کھانے کا نمبر آیا اس نے کہا قسم کھا، اور اس نے جیسے ہی قسم کھانی شروع کی اس نے کہا سن انشاءاللہ مت بولنا۔ اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہنے لگا یار یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھ ریکارڈنگ سن۔ اب اس نے وہ کلپ سنا دی وہاں پہ کہ تیرا یہ مسئلہ جو ہے نا اب نہیں چلنا، اب بغیر اس کے قسم کھا۔ پھر وہ میرے سے کہتا مفتی صاحب اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب میرے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ عورت چیز ایسی ہے جہاں جا کے سب چیزیں فیل ہو جاتی، اب نہیں چلتا، تو اب تو پھنس گیا، اب اپنا معاملہ خود نہیں کرتا۔ ایسے معاملات والذی نفس محمد بیدہ، بہرحال یہاں میں قسم کے مسئلے نہیں ہے، درمیان میں باتیں آئیں، مسئلہ بھی آ گئے آپ کے سامنے اور تھوڑا سا آپ کو ذہن میں بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور نے کہا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، حضور نے فرمایا روزے کی وجہ سے تھوڑے وقت کے بعد جب آپ دوپہر میں اٹھتے ہو تو منہ سے نا عجیب سی بو آتی ہے، عجیب سی بو آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے منہ سے وہ جو بو آئے گی اللہ کو وہ بو
مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی. اللہ اس خوشبو کو بڑا پسند کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں آئی ہے نا، تو اللہ کو وہ خوشبو پسند آتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اچھی ہے. کیوں؟ اللہ کی محبت کی خاطر بندہ اس کو برداشت کر رہا ہے. اللہ کے یہاں پہ یہ مقام ہوتا ہے بندے کا. تو یہ احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری اس کے روزے کے فضائل کے تعلق سے بیان فرمائے. ایک جگہ کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. اللہ کے نبی نے کہا جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ. یعنی روزہ رکھو کس لیے؟ ایمان کے ساتھ ہو، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تب تو بات ہی ختم. اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی امید ہو، یعنی دنیا کے چکر میں مت رکھنا. کبھی یہ نیت کر لو کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا پتلا ہو جاؤں گا، تھوڑی صحت کنٹرول میں ہو جائے گی، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے فائدے سائیڈ میں خود ملیں گے، لیکن نیت مت کرنا ان کی. بہت سارے حضرات یہ غلطی کرتے، جو ذرا جدید طبقہ ہے نا، وہ روزے کے اتنے سائنٹیفک فائدے بتاتا ہے، ڈاکٹری فائدے بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے روزہ رکھنے سے چربی کا یہ فائدہ، میدے کا یہ فائدہ. پتہ لگا وہ سارے فائدے سن کے آدمی روزے میں نیت ہی یہی کرے گا میرا میدہ بھی صحیح ہو جائے، میری چربی بھی پگھل جائے، میری بیماریاں بھی نمٹ جائیں. اس لیے روزہ نہیں رکھا نا. یہ یاد رکھیے روزہ رکھنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. یہ فائدے، یہ بینیفٹ جو ہے نا، یہ آپ کو خود ملیں گے، لیکن نیت مت کرنا. جیسے نماز کے اندر بہت سارے لوگ اس میں بڑا وہ بتاتے ہیں کہ آپ نماز میں ایسے کرتے ہو تو باڈی کو یہ فائدہ، ایسے کرو گے تو یہ فائدہ. میرے بھائی آپ نماز پڑھنا اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہ فائدے تو آپ کو خود حاصل ہوں گے، لیکن ان کی نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر نیت اگر آپ نے ان چیزوں کی کر لی تو عبادت کہاں رہی ہے. تو فرمایا جس بندے نے رمضان اس انداز کے اندر رکھا ثواب کی امید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور نے کہا اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں اور غور کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کتنے بڑے بڑے فضائل روزے کے بیان فرمائے. ہم اور آپ صحیح معنی میں ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، صرف ایک روزے کے عمل پہ جو ہمیں اور آپ کو یہ سارے کے سارے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، سنیے، حضور نے کہا ان اللہ تعالی فرض صیام رمضان علیکم. فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کی، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے اس کی راتوں میں نماز پڑھنا تمہارے لیے سنت قرار دیا. آپ دن میں روزہ رکھو اللہ کا فرض ہے، رات میں تراویح پڑھو نبی کا طریقہ ہے. یہ دو کام کر کے رمضان گزارو. حضور نے کہا فمن صامہ وقامہ، جس نے روزہ رکھا رات کو نماز پڑھی، خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہ سے نکل جائے گا ایسا صاف ستھرا ہو کر کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو. روزہ اور رات کی نماز آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ اس انداز میں رمضان گزار لیا تو ماں کے پیٹ سے جیسے صاف ستھرے آئے تھے وہ کیفیت ہماری رمضان کے بعد میں ہو جائے گی. کتنی بڑی فضیلت اور کیسی چیز ہے یہ. ہمیں اور آپ کو ان فضائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے ذرا سی لاپرواہی کی اور اس کی قدر نہ کی تو پھر ہمارا کتنا نقصان ہوگا. اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ان کا ایک ارشاد ہے، وہ سنیے. امام مالک فرماتے انہو سمع من یثق بہ من اہل العلم،
امام مالک کہتے ہیں میں نے معتبر علماء سے سنا ہے، معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اسے ذرا سنیے. حضور نے فرمایا اُرِیَ اعمار الناس قبلہ. حضور کہتے ہیں مجھے اللہ نے پچھلی امتوں کی عمریں دکھائیں. کتنی عمریں ہوتی تھی، بڑی لمبی ہزاروں ہزار سال عمریں ہو رہی ہیں ان کی، وہ سب دکھائیں. تو جب وہ سب عمریں حضور کو دکھائی گئی نا، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، حضور کو لگا کہ پھر تو میری امت کی عمر بڑی کم ہے بھئی، ان کی ہزار سال اور میری امت کی 60 سے 70 کے بیچ. 70 کے بعد تو بونس ہے، جو ملا غنیمت ہے، تو 60 سے 70 یہ فکس ہے اس امت کی عمر. تو اللہ کے نبی کو جب عمریں دکھائی گئی تو حضور کو لگا میری امت کی عمر کتنی کم، اور کس حساب سے فکر ہوئی. حضور کو لگا پھر تو وہ 1000 سال میں بڑی نہیں کیا کریں گے، اور میرے امتی تو 40-50 سال کے اندر کچھ وقت ان کا بچپن میں گزر جائے گا، بیچارے کیا کریں گے، یہ تو بڑے پیچھے رہ جائیں گے پچھلی امتوں سے. تو سنے آگے فرمایا کہ جب یہ معاملہ آج سامنے آیا اور حضور نے اس بات کی درخواست کی تو اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اس کے بدلے اللہ نے حضور کو شب قدر عطا فرما دی، اس کے بدلے شب قدر دے دی گئی. یعنی پیغمبر اب آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ یہ عبادت میں پیچھے رہ جائیں گے، دوسرے لوگ بہت آگے نکل جائیں گے. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کوئی بندہ عبادت کرے اسے جو ثواب ملے گا وہ صرف ایک شب قدر کی عبادت پر اللہ عطا فرما دے. 1000 مہینے ہوتی نہیں ان کی عمریں زیادہ، لیکن 5-7 رمضان کسی کو ملے اور اس نے رمضان کے اخیر عشرے کے اندر عبادات کا اہتمام کیا اور شب قدر کو پا لیا اور اس میں عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب تو اسی میں مل گیا. حضور سے فرمایا گیا آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ پیچھے رہ جائیں گے، بس یہ عمل کا اہتمام کریں تو یہ 1000 سال والوں کے برابر کھڑے ہوئے ملیں گے. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسی مبارک چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں. اور آخری چیز سنا رہا ہوں روزے کے تعلق سے. امام ذہبی رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں اور حدیث کے معاملے میں حدیث کی سند میں جو راوی آتے ہیں جو حدیث کو پیغمبر سے نقل کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں اس کے بڑے ماہر امام گزرے. امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کا ایک جملہ سنیے مسلمانوں اخیر میں، کتنا اہم جملہ ہے. فرمایا عند المؤمنین، فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے درمیان یعنی اس زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے ان کے درمیان یہ بات مشہور تھی. کیا بات مشہور تھی؟ ان من ترک صوم رمضان بلا مرض، جس بندے نے رمضان کا روزہ بغیر کسی پریشانی کے چھوڑ دیا، بغیر عذر کے چھوڑ دیا، تو اس زمانے کے اولیاء اللہ کیا نظریہ رکھتے تھے؟ فرمایا انہو شر من الزانی ومدمن الخمر، فرمایا کہ وہ ان حضرات کی نگاہ میں زناکار اور شرابی سے بھی زیادہ بدتر مانا جاتا تھا. اتنا برا شرابی اور زانی کو بھی نہیں سمجھا جاتا تھا جتنا رمضان کا روزہ جان کر کے چھوڑنے والے کو برا سمجھا جاتا تھا. اور آگے کہا امام ذہبی نے بل یشکون فی اسلامہ، فرمایا بلکہ ان حضرات کو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہوتا تھا، وہ اس کو مسلمان سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اور اس نے روزہ چھوڑ دیا. وہ اس کے اسلام کے اندر شک کرتے تھے.
وَيَظُنُّونَ بِهِ الزَّنْدَقَ وَالْإِنْحِلَالَ، فرمایا اسے راہ حق سے گمراہ آدمی شمار کرتے تھے کہ یہ بندہ گمراہی پر چلا گیا جس نے جان کر کے روزے کو ترک کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں، میں نے اللہ کے نبی کے یہ پیارے پیارے ارشادات، فضائل، آداب، سب چیزیں بتائیں اور سنائیں۔ مقصد اصل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں اور یہ ارادہ کریں، نظام بنائیں کہ ہم خود بھی اور ہمارے گھر میں جو بھی بالغ ہے انشاءاللہ ایک بھی روزہ ان کا قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اہتمام کے ساتھ میں ان روزوں کو رکھیے، یہی ہمارے سارے سال کی محنتوں کا خلاصہ ہے اور یہی پیغام ہے اس درس قرآن کا جو ہم نے پورے سال سنا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا ہونا چاہیے، مضبوط جمنا چاہیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط اور قوی کرنا چاہیے۔ تو یہی اصل ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ تعلق چونکہ آگے ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، اس لیے تھوڑی سی قابل توجہ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اللہ سے میری دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ آگے آنے والے رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ خیر کے فیصلے فرمائے۔ یہ جو پورے سال ہمارا مبارک سلسلہ رہا اور آپ حضرات اہتمام سے جڑتے رہے، اللہ ہم سب کے لیے اس سلسلے کو قبول کرے اور اس کے اوپر جو اللہ کے یہاں انعامات ہیں اللہ ان سب سے ہم سب کو نواز دے۔ اخیر میں ایک چیز کی قابل توجہ چیز ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اب درس آج موقوف ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد اب رمضان المبارک ہے، رمضان میں بھی درس موقوف رہیں گے۔ رمضان یا اس سے پہلے اگر کسی حضرات کو کچھ کبھی بھی ملاقات کرنی ہو یا کچھ پوچھنا ہو یا کچھ سمجھنا ہو تو جو ہماری مجلس ہر ہفتے کی ہوتی ہے بار کے دن یعنی سنیچر سیٹرڈے میں، تو وہ رمضان المبارک میں اپنے معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ رمضان کے اندر وہ مجلس عصر سے مغرب تک ہوتی ہے، تو جو حضرات کچھ پوچھنے کے لیے کبھی ملنے کے لیے، کیونکہ ہر سال کچھ نہ کچھ لوگوں کو پھر ضرورتیں پیش آتی ہیں، مسئلے پیش آتے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات کے علم میں رہنا چاہیے۔ کبھی بھی اگر کوئی چیز پوچھنی ہو یا معلوم کرنی ہو تو آپ رمضان کے ماہ میں بھی آرام سے کسی بھی بار میں، سنیچر میں، سیٹرڈے میں، موتی مسجد ہے نئی بستی میں، بیہٹ اڈا جو ہے، بیہٹ بس اسٹینڈ، اس سے جو راستہ ادھر کو جاتا ہے پرانی چنگی کی طرف کو، اسی پر راستے میں موتی مسجد پڑتی ہے نئی بستی میں۔ تو نئی بستی میں وہاں پر موتی مسجد ہے، آپ وہاں آ سکتے ہیں اور کبھی ملنا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو معلوم کر سکتے۔ باقی جو آن لائن گروپس ہیں جس پر سوال جواب کے سلسلے رہتے، آپ حضرات وہاں سے بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ میں کر سکتے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد اللہ نے چاہا جب درس کا آغاز ہوگا تو رمضان کے بعد ایک ہفتے میں تقریباً ایک ہفتہ یہاں پر رکنے کے بعد عید الفطر سے ایک ہفتے کے بعد ہمارا ایک سفر کا ارادہ ہے، تقریباً 20-22 دن کا، تو سفر میں جانا ہے، پھر وہاں سے جب واپسی ہوگی پھر انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا۔ اور اس لیے ابھی میں تاریخ طے کر کے ہر سال آپ کو بتا دیتا تھا کہ عید کے بعد اس تاریخ کے اندر پہلے منگل سے حاضری ہوگی، اس لیے میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ ابھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کون سے دن کا ہو، کس دن جانا ہو، کس دن واپسی ہو، وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال عید الفطر کے بعد کا سفر ہے۔ اس لیے اتنا بتایا کہ جب کبھی ارادہ بنے گا، جو بھی نظام ہوگا، اولاً تو عید تک انشاءاللہ یہاں پر مسجد پر لکھ کر کے لگوا دیا جائے گا کہ درس انشاءاللہ اس ہفتے کی اس تاریخ سے شروع ہوگا، اور اگر آپ
پتہ کرنا چاہیں تو یہاں پر آ کر کے مسجد کے حضرات سے بھی پوچھ لیں، امام حضرات، مؤذن حضرات، ان کے بھی علم میں ہوگا کہ کس درس کس تاریخ میں شروع ہو رہا ہے۔ اور باقی انشاءاللہ جو گروپس ہیں، جتنے حضرات اس پہ جڑے ہوئے، انہیں تو پوری اپڈیٹ مل جائے گی کہ کب سے باقاعدہ طور پہ درس کا آغاز ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میں رمضان گزاریں، اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت میں پوری امت کو دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے، بڑے سخت حالات ہیں امت کے اوپر، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے پوری امت کے لیے توجہ کے ساتھ میں رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے عبادات کے ساتھ میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے جو سوال جواب ہیں، کہہ رہے رمضان کے موقع پر مغرب کی نماز 10 منٹ لیٹ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں، رمضان کے موقع پر مغرب کی نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے نماز نہ پڑھو کہ تمہارا دل کھانے میں ہو اور تم مسجد کے اندر ہو۔ اگر وہاں پہ یہ نہ رکھا جائے، نہ اتنا وقت دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے بندے کا دماغ دسترخوان کے آئٹموں میں لگا رہے گا، جو ابھی میں نے سب بتایا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا نپٹا لیں پھر آ جائیں، تاکہ آپ کو ٹیسٹ پتہ لگ جائے، باقی ڈھنگ سے نماز کے بعد جا کے اس کا حق ادا کر دیا کریں۔ لیکن نماز کم سے کم اگر 5، 7، 10 منٹ بعد بھی ہو رہی ہے تو مسجد کی پڑھیں، جماعت نہ چھوڑا کریں، اس کا اہتمام رمضان میں۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے مولانا بتاتے ہیں کہ جنت کے انسان کا قد 130 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ دیکھیں 130 فٹ ایگزیکٹلی پتہ نہیں انہوں نے کس حساب سے جوڑا ہوگا، اللہ عالم۔ بہرحال اتنا آتا ہے کہ 60 ہاتھ زیرا کا لفظ ہے عربی زبان میں۔ زیرا یہ ایک عربی کا پیمانہ ہے، اور یہ فٹ کے حساب سے تقریباً 1.5 فٹ بیٹھتا ہے۔ تو 60 زیرا کا لفظ آتا ہے کہ 60 زیرا لمبے ہوں گے جنتی جنت میں جاتے وقت۔ تو 60 زیرا اور ایک زیرا تقریباً 1.5 فٹ کا، تو اگر اس کے حساب سے جوڑے آپ تو تقریباً کتنے بنتے ہیں؟ 90۔ تو 90 کے آس پاس کا حساب ظاہر ہے، باقی ہو سکتا ہے ان حضرات نے بھی کسی اور حساب سے جوڑا ہو۔ باقی آپ اس قد میں نہ الجھیں، آپ اس کی فکر میں لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان کر دے۔ قد تو چاہے 100 فٹ ہو، چاہے 125 فٹ ہو، چاہے 90 فٹ ہو، سب انشاءاللہ چل جائے گا۔ کہہ رہے ہیں ہمارے کام میں خنزیر کے بالوں سے بنا پینٹ کا برش ہوتا ہے، کیا اسے بیچنا حرام ہے؟ بتا دیجئے۔ بالکل حرام ہے۔ کوئی برش اگر خنزیر کے بالوں سے بنا ہے تو اس کا بیچنا، اس کا خریدنا اور اسے یوز کرنا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بدل بھی ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں موجود ہیں، اس لیے آپ اس کو نہ تو بیچیں، نہ خریدیں، نہ اسے آپ استعمال کریں، اس کا ہمارے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے ہوئے بولنا، کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کھاتے ہوئے بولتے رہنا چاہیے، ہنسنا چاہیے، لیکن اگر دھسکا اڑ جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمال ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں بولتے رہو، اور اگر دھسکا اڑ جائے تو کیا خیال ہے؟ تو بھائی پانی پی لو۔ کیا خیال ہے؟ مطلب میں کیا خیال بتاؤں؟ ایسی مرچوں میں کودے کودے پھرو گے، پانی پی لو، اتنی تو عقل اللہ نے خود کو بھی دی ہے، پانی پی لو، سکون مل جائے گا۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ بول لینا چاہیے، تھوڑا مسکرا لینا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ظاہری بندہ چیخو پکار میں لگا پڑا، ہائے ہو تیز آوازوں میں کر رہا۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی ہنس مکھ باتیں کرتے رہنا چاہیے، جس سے ذرا کھانے کا مزہ آئے اور بدن کو لگے۔ بات سمجھ رہے نا؟ زیادہ شور ہنگامے کی ضرورت نہیں کہ لقمے پھنسے پھر رہے اور بندہ بھاگا بھاگا پھر رہا۔
اتنا زیادہ نہ بولے نہ ہنسے، درمیانی درجہ، کبھی کوئی بات بول دی، کبھی مسکرا لیے، کبھی ہلکے سا کوئی جملہ کہہ دیا، یہ مطلب ہے۔ میں جو کہتا ہوں وہ منع کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گردن نیچے جھکائی اور چالو، اور گردن اٹھاتے ہی نہیں۔ بھئی ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو دائیں بائیں بھی دیکھ لینا چاہیے، وہ بھی بہتر ہے۔ کہہ رہے کیا ہمارے نبی پر نہیں کہہ رہے کیا ہمارے نبی پان وغیرہ کھاتے تھے؟ کیا حضور سے پان کھانا ثابت ہے؟ بندہ کوئی پان کا شوقین ہے، اس نے کہا کہ کوئی منع کرے گا تو میں پھر حوالہ دوں گا کہ مفتی صاحب نے بتایا۔ سن لیجئے، یہ بھی میں یہ جو سوال جواب آپ کے دیتا ہوں نا، مقصد یہ دیکھیے یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتوں میں نا غلط بات مشہور ہے، شاید یہ بھی مشہور ہے کہ پان کھانا حضور کی سنت ہے۔ سن لیجئے سارے حضرات، اللہ کے نبی سے ساری زندگی کبھی پان کھانا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوری زندگی پان کھانا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حضور کی سنت ہے پان کھانا، تو وہ جھوٹا ہے، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، کیونکہ اس نے غلط بات حضور کی جانب جوڑی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے حضور کے پاس پان کا ہدیہ بھیجا تھا، اس کو بھی میں کلیئر کر دوں، سن لیجئے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے مستدرک، امام حاکم رحمہ اللہ کی، بڑے امام حدیث کے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہندوستان کے ایک بادشاہ نے ہدیہ بھیجا تھا، ایک برتن کے اندر زنجبیل بھیجا تھا۔ اب زنجبیل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آج اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی سے، اسے اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو زنجبیل کے معنی ہوتے ہیں ادرک۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ ادرک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، تو اگر ہے ثابت تو وہ ادرک گیا تھا، وہ پان نہیں تھا۔ کسی عجیب و غریب بندے نے جو پان کا شوقین ہوگا، اس نے کہا زنجبیل کے معنی پان کے کر لو، یہاں پہ اس نے پان کو فٹ کر دیا۔ پان نہیں ہے، زنجبیل کہا جاتا ہے ادرک کو، تو ادرک گیا تھا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو علماء نے معتبر نہیں مانا ہے، اس کو معتبر بھی نہیں مانا۔ اولاً تو پان کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اگر ہے ذکر یہاں سے جانے کا تو وہ ادرک کا ہے، لیکن ادرک بھی بیچارہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند محدثین کے یہاں قابل اعتماد نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس حدیث کی سند پر اعتماد کر کے اس کو یقین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، لہذا بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے پان کھانے والا اپنی ذمہ داری پر کھائے، اسے حضور کی جانب زبردستی نہ جوڑے۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے جنہیں میٹھا پسند ہے وہ کرتے ہیں، اجی میٹھا لاؤ، حضور کی سنت ہے، خدا کے لیے آپ کو پسند ہے تو آپ یہ کہو بابا میرے پیٹ کو پسند ہے، کھانے کے بعد میٹھا مانگنا ہے تو نبی کی طرف کیوں جوڑتے ہو؟ اپنی طرف جوڑو نا کہ بھئی مجھے پسند ہے لا کے دو، لیکن زبردستی اسے حضور سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا بزرگ ہونا بھی پتہ لگ جائے اور رسول بھی حاصل ہو جائے۔ ایسا غلط ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی مردے کو کیسے نہلایا جائے گا، جیسے ہم خود غسل لیتے ہیں، اور کیا مردے کو خبر ہوتی ہے کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، محسوس کرتا ہے وہ؟ جیسے کہتے ہیں کہ مردے کے کوئی معمولی سی چیز بھی رکھ دی جائے یا پھر بیٹھ جائے تو مردے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کئی کلو وزن رکھ دیا۔ یہ بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر مردے پر مکھی بیٹھ جائے نا تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ رکھ دیا۔ اس حدیث اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، حدیث کے اندر یہ آتا ہے کسر عظم المیت ککسرہ حیا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا اس سے مردے کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی کو توڑنا، یہ حدیث میں آتا ہے۔
دوسری جگہ ایک صحابی ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی ٹیک مت لگاؤ قبر سے، لا تؤذی صاحب قبری ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس قبر والے کو تکلیف مت دو، تم اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو۔ ان حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے تکلیف زندہ کو ہوتی ہے، اسی طرح کی چیزوں سے تکلیف مردے کو بھی ہوتی ہے۔ یہ بات تو حدیث سے سمجھ میں آتی، لیکن یہ کہنا کہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے پہاڑ جیسی تکلیف ہوتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی زندہ کو جتنی چیزوں سے جیسی تکلیف ہو رہی ہے، مردہ کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی، بس اتنا ہے۔ تو مکھی کے بیٹھنے سے یا کسی کے ہاتھ رکھنے سے زندہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو مردے کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہم زیادہ زور سے دبائیں گے، بیٹھیں گے، اس پہ ٹیک لگائیں گے تو اس سے زندہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس سے پھر اتنی ہی تکلیف مردے کو بھی ہوگی، بس اتنی بات ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہہ رہے کہ عورت کو نامحرم کے کپڑے دھونا کیسا ہے؟ کوئی عورت کسی نامحرم کے کپڑے دھونا چاہے، اگر وہاں پہ کسی فتنے کا خطرہ ہو، یعنی اس کے دل میں کسی بری بات کے آنے کا خطرہ ہو تو صحیح نہیں ہے، پھر نہ دھوئے۔ لیکن اگر صاف ستھرا ہے دل، ایسی کوئی بات دماغ میں نہیں آ رہی الٹی سیدھی، تو پھر اگر دھو دے تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون یاد آئے تو کیا کریں؟ یہ بھی سن لے، ہر طرف عشق کے بیمار بیٹھے، ہزاروں مر چکے لاکھوں تیار بیٹھے، کوئی بھروسہ نہیں۔ میں کتنا سمجھاتا ہوں اس ٹاپک پر، کتنا سمجھاتا ہوں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں زمانے کے حالات سے۔ خیال میں آ رہی ہے کوئی، کہہ رہے کیا کریں؟ کیا کرو؟ شادی کرو، حل یہی ہے۔ خالی خیالات کے اندر لیے گھومنا، خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا۔ نکاح کرو، اگر اسی سے نکاح کر سکتے ہو تو کرو، جو باقاعدہ آفیشیل طریقہ ہے، اس کے گھر پیغام بھیجیے، اس کے گھر رشتہ بھیجیے، نکاح کیجیے، اگر وہ تیار ہو جائے۔ نہیں ہو رہے تو کہیں اور کیجیے تاکہ آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے۔ باقی کوئی اور اس کے لیے ایسا منتر یا تنتر نہیں ہے کہ میں کچھ اور بتاؤں آپ کے سامنے، آپ اس کا اہتمام کریں، نیکیوں میں لگیں اور نکاح کی فکر کریں، کیونکہ جب وقت ہوتا ہے شادی کا، نہ ہو شادی، تو ظاہر سی بات ہے خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اس لیے فکر کریں نکاح کی، وہی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا۔ کہہ رہے بیٹھ کر کھانا کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں۔ بالکل ہونا چاہیے۔ شادیوں کے اندر آج کل سب وہ لگا دیتے ہیں ٹیبل کے اوپر، کھانے کے بڑے بڑے اسٹال کے اوپر وہ چولہے ٹائپ کے رکھے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیسا لگتا ہے وہ؟ کبھی گاؤں جائیے، گاؤں میں جس کے یہاں 8-10 بھینسیں ہوں، اس کے گھر دیکھیے گا، ان بھینسوں کے لیے چر بنائی جاتی ہے، آگے وہ کھانے ہوتے، اس میں بھینس منہ مار مار کے کھاتی رہتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ آج کل لوگوں کا استقبال بھینسوں کی طرح ہونے لگا۔ آپ تشریف لائیے، بھینس بنیے اور کھائیے، کبھی یہاں منہ ماریے کبھی یہاں جائیے، ہاتھوں میں پلیٹ لیے بھکاری کی طرح آدمی کٹورے سے کھاتا پھر رہا ہے وہاں پہ۔ کتنا واہیات طریقہ، اور کہتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ والے ہیں۔ خاک ہے ایسی اسٹینڈرڈ، کہیں کے اسٹینڈرڈ، مطلب بھینس بننا پسند ہے۔ اور کوئی کہہ دے وہ جانور ادھر، پھر کہیں گے آپ نے ہماری انسلٹ کر دی۔ بھئی آپ حرکتیں ایسی کر رہے ہو تو انسلٹ نہیں ہے، تو آپ کو اس نے حقیقت کہی ہے، آپ کو اس نے جو کر رہے تھے آپ وہی نام لیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نہ کرنا چاہیے ایسا انتظام، نہ ہمیں کھانا چاہیے۔ اگر نہیں ہے کسی کے یہاں، آپ اس سے کہیں اگر آپ بٹھا کے نہیں کھلا سکتے، ہم آ گئے آپ کی شادی میں، جا رہے ہیں، لیکن ہم جانور بن کے نہیں کھائیں گے، صاف منع کیجئے، جائیے، پھر خود لگائیں گے لوگ۔ کیونکہ اب لوگوں کو پتا ہے کہ کرسی لگا بھی دو نا تب بھی نہیں بیٹھ رہے۔ لوگ بتاتے ہیں مجھے کہ اگر کرسی لگاؤ بھی نا تب بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتے، تو بتائیے کس کی کمی ہے؟ ہم خود پسند کر رہے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں بنیں۔
کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ذہنیت بہت خراب ہو گئی ہے، کوئی شیطان سے بچنے کا طریقہ بتا دے۔ جب بھی کوئی گندی بات غلط بات دماغ میں آیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے اور یا حی یا قیوم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ بچنا آسان ہوگا۔ کہہ رہے ہیں اگر امام بے ہوش ہو جائے تو کیا خود آگے جا کر نماز پڑھائیں اور اس نماز کو دوبارہ نیت باندھیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر امام اللہ نہ کرے گرا گئے، پہلے تو ایک بات کہوں گا، ایک آدھ آدمی کو چاہیے اسے اٹھا کے لے کے جائیں، کبھی زیادہ نمازی بنے، پتہ لگا وہ کسی سیریس حالت میں اور ہم 4 رکعت کے چکر میں اتنے میں اس کا کام ہو بھی گئے۔ ایک آدھ کو چاہیے اس کو دیکھیں، اٹینڈ کریں۔ یہ حکم ہے شریعت کا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا، ہمیں لگ رہا ہے سیریس کنڈیشن ہے، کوئی ویسے ہی اگر ہے معاملہ، مطلب کوئی خون نکل گیا جس کی وجہ سے وہ بیچارہ ہٹ گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہمیں محسوس ہو کہ کچھ سیریس ہے معاملہ تو 2-3 لوگوں کو چاہیے نماز توڑیں اور فوراً اسے اٹھا کے لے کے جائیں تاکہ اس کی بر وقت نگرانی ہو سکے۔ باقی کوئی ایک بندہ پیچھے سے آگے آئے اور چپ چاپ جس جگہ تک وہ پڑھا چکا تھا نماز وہیں سے آگے کنٹینیو کر دے، وہ پڑھا سکتا تو دوبارہ شروع نہیں کی جائے گی، آپ وہیں سے آگے نماز پڑھا دیں اور پوری کرا دیں۔ تو 2-3 لوگ امام کو دیکھ لیں، باقی حضرات اپنی نماز میں مشغول ہو جائیں۔ کہہ رہے ہیں رمضان المبارک میں جو اعتکاف کے دن آتے ہیں اس میں کیا عبادت ہے، کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ اعتکاف کے اوپر بھی مفصل بیان ہے، وہ پڑا ہوا ہے نیٹ پر، آپ سن سکتے ہیں۔ باقی اتنا یاد رکھیں کہ اعتکاف کے اندر آپ کو گناہ سے بچنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ قضاء عمری پڑھیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں قضاء عمری، نفلے پڑھنے پہ لگے پڑھیں اور پچھلا حساب باقی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے آپ قضاء عمری پڑھیں، کچھ نفلے بھی پڑھیں تھوڑی بہت، باقی زیادہ توجہ اس پر، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ کوئی خاص الگ سے عبادت نہیں ہے، جو سب عبادتیں وہی ہمیں اور آپ کو اعتکاف کے اندر کرنی ہے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب معلوم کرنا تھا کہ شادی کب کرنی چاہیے؟ آج کل بہت لوگ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، گھر والے کہتے ہیں کہ پہلے لڑکا کچھ کر لے، کام سیٹ کر لے۔ آپ ہی بتاؤ، اگر کوئی لڑکا خود کہے اپنے گھر والوں کو کہ نکاح کرانے کو تو کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ بھائی یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اولاد خود کہہ رہی ہے کہ آپ میرا نکاح کرائیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کراتے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بھائی یہ اس کی شرافت کی بات ہے کہ اس نے آپ کو بتایا، یہ اچھی بات ہے، ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسے غلط سلط نہیں کہنا چاہیے۔ اسے ایک ضرورت ہے، اسے بھوک لگتی ہے، بچہ کہتا ہے اماں کھانا دو، کون برا مانتا ہے؟ ایسے ہی اللہ نے یہ ایک طبیعت کا تقاضا رکھا ہے، وہ کہہ رہے میرا نکاح کراؤ، اسے برا نہیں ماننا چاہیے، اس کے نکاح کی کوشش میں لگنا چاہیے اور اول وقت نکاح کرانا چاہیے، اور جب تک نہ ہو تب تک اسے خود اچھی طرح سے سمجھائیں، کسی اچھے عالم کی صحبت میں بٹھائیں تاکہ وہ اس کو گناہ کے راستوں سے بچا کر کے رہنے کی تلقین کریں۔ کہہ رہے میں جو بھی کام کرتا ہوں 2 مہینے تو چلتا ہے، بعد میں بالکل نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے کام صحیح چلے۔ آپ اہتمام کے ساتھ استغفار روزانہ 313 بار پڑھا کریں، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں، رزق میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں، دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ بڑی کریم ہیں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمیں روزی دینے والے ہیں، آپ ہی ہمارے سارے کام بنانے والے ہیں۔ اے کریم اللہ، جہاں آپ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم سب کی درخواست ہے کہ ہمیں مغفرت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آگے رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں سکون عافیت صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی قدردانی ہم سب کو عطا فرما، رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو روزوں کا اور تراویح کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان اس ماہ میں جو عبادتیں کریں گے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا کریم جتنے حضرات جس لائن میں پریشان ہیں سب کو سکون عطا فرما، جو امتحانات میں ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، جو قرضوں میں ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروبار میں پریشان ہے انہیں حلال روزی عطا فرما۔ میرے مولا کریم ہر ایک کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ جن کو نکاح کی طلب ہے اور رشتے نہیں ہے ان کے نکاحوں کو آسان فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ میرے مولا کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی بھی دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں چاہے مدرسوں میں ہو یا مرکزوں میں ہو یا مسجدوں میں ہو یا دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کو اخلاص کے ساتھ میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، سب کی دین کے خادموں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کریم پوری امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو پوری امت مسلمہ کے لیے بہار اور خوشخبری والا بنا۔ اے اللہ ہر طرح سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم پورے سال جو ہمارا یہ درس جاری رہا اللہ اپنے فضل سے اس پورے سلسلے کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسی قرآن کے لیے محنت کرنی چاہیے ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نہیں کر سکے، اللہ جتنی قربانی اس کتاب کے لیے دینی چاہیے اللہ ہم سے کچھ نہیں دی گئی، اللہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کی آپ نے توفیق دی ہے اسے قبول فرما لیجئے، اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ رمضان اور عید سے فارغ ہو کر کے ہمیں پھر دوبارہ ان مبارک سلسلوں میں مشغولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری نالائقی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں ان مبارک سلسلوں سے محروم مت فرمانا، اے اللہ ہمیں محروم مت فرمانا، اے اللہ ہمیں محروم مت فرمانا۔ یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں وہ تمام چیزیں اور جو ہمارے لیے ضروری ہو اور ہم مانگ نہ سکے وہ تمام چیزیں ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔